سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اچھی گھڑی ہوتی ہے، وہ ایسے ایسے ہاتھ لا کے دکھاتے ہیں. آپ کے پاس اسلام ہے، شرمانا کیوں؟ الحمدللہ. ہمارے پاس اگلے کالر ہیں القاتل. واہ کیا نام ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیں جی سارے زمبیلیں پہن لیں اور زرہیں اوڑھ لیں. قاتل صاحب آ گئے، پتہ کوئی نہیں تلوار چلنی ہے کہ تیر. ٹھیک ہے جی. نہیں عامر بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا جرمٹ دیکھ کے بڑا دل کو سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے. بہت اچھا آپ کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو دیکھ کر. اور ایک بات ہے، پتہ نہیں کیوں عامر بھائی اور میری آئیڈیالوجی، مجھے کوئی مولانا مل نہیں رہا تھا آن لائن یوٹیوب پہ جس کی اور میری آئیڈیالوجی مل سکے. پتہ ہے مجھے اب عامر بھائی مل گئے الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی جی. چھوٹا سا میرا سوال بھی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں پوچھوں. جی فرمائیں. سوال یہ ہے کہ جب رومن اور پرشین امپائر فتح ہوئی تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، ٹھیک ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مطلب پہل کیسے ہوئی؟ دیکھیں بڑا تفصیلی جواب ہے اس کا، لیکن میں مختصر بتا دوں کہ جو رومن اور پرشین امپائر تھے، ایک عرصے تک تو ان لوگوں کو جزیرۃ العرب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، چونکہ یہاں پر کوئی حکومت نہیں تھی اور کوئی یہی صرف قبائلی نظام تھا، الگ الگ قبیلے اپنے اپنا نظام چلا رہے تھے. لیکن جب ایک حکومت بن گئی اور باقاعدہ ایک طاقت اس علاقے کے اندر ابھر گئی تو پرشین اور رومن امپائرز دونوں کو یہ خدشہ ہوا کہ بھئی یہ طاقت جو ابھری ہے یہ ہمارے نیبرہڈ میں یہ باقی نہیں رہنی چاہیے، اس سے لہٰذا اس کے خلاف وہ تیاری کرنے لگے. اور اس کی جو پہلی جو تیاری ہوئی ہے وہ یہ جنگ تبوک کے موقع پر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں موجود ہیں مدینہ کے اندر. سن 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ایک بڑا لشکر رومیوں کا وہ مدینے کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 30,000 کے قریب صحابہ کو لے کر آپ وہاں پہنچے. تبوک کے موقع پر وہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رومنس یہ پلان بنا رہے تھے کہ وہ مدینے کے اوپر حملہ کریں. اس وقت وہ کامیاب نہیں ہوئے اور جنگ ٹل گئی. لیکن ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بہرحال مدینے میں مستقل آ رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملہ نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے ان دونوں سلطنتوں کا علاج نہیں کیا تو ہمیں کرش کر دیا جائے گا. تو بعض مرتبہ دفاعی اسٹریٹجی سے ہٹ کر اقدامی اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑتی ہے اپنے سروائیول کے لیے، یعنی وہ بھی جسٹیفائڈ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر عمل فرمایا. جی شکریہ بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں حضرت جو آپ نے بات کی ہے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ بڑی بڑی جو پاورز ہیں، امریکہ نے کتنے ملکوں پر چڑھائی صرف اور صرف جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں اس بنیاد پر اور پوٹینشیل تھریٹ کے اوپر. جی ہاں. دیٹس اٹ. اور بعد میں سوری کیا. 2003 کا عراق کا واقعہ دیکھ لیں، آپ کو نکلا کچھ بھی نہیں، ٹائم فش. ٹھیک ہے، یہ معاملات ہیں اور پوری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا. چلیں جی بالکل. عامر بھائی جیسے کہ آج میں بتا دیتا ہوں، میں انڈیا کا ہی ہوں، ہندوستان سے ہی ہوں میں. اگر کسی کے پاس ایک کوئی طاقت آ جائے اور ایسے ہی وہ جیسے کہ رومن اور پرشین امپائر میرے خیال سے یہ سوال آپ نہ کریں، بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی میرا بھائی. ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں سر، کوئی بات. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو. چلیے ٹھیک ہے. محمد توفیق صاحب ہمارے اگلے کالر ہیں اور اس کے بعد وقاص صاحب ہیں. جی محمد توفیق صاحب. اچھا یوٹیوب پہ چلے جائیں، بات کر چکے ہیں وہ یوٹیوب پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، سوری جی. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب بہت خوشی ہے، آج پہلی بار آپ سے میری بات ہو رہی ہے اور سارے لوگوں کو بہت مبارکباد. آپ لوگ کا کام بہت اچھا ہے. جی فرمائیے. میں آپ کو بہت دنوں سے سن رہا ہوں، بہت تمنا تھی کہ ہمارے بڑے ہیں، بڑوں سے بات ہونی چاہیے کبھی کبھار، ہم لوگ بھی دعا لیں، لیکن آج یہ تمنا پوری، بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو، جائز ضروریات کو پورا فرمائے اور ہمارے حق میں بھی دعا کرتے رہیں. آمین آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب میں ایک چھوٹا سا بات عامر حق صاحب کے طریقے سے بات کر کے نکل جاؤں گا فٹاک سے.
میں بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر, خاص کر کے لائیو میں کر کے. آپ کے چینل پہ بہت دن پہلے ایک آئے تھے انل آریہ صاحب, آپ سے ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی. وہ ڈیبیٹ کے بعد میں نے ان کو سنا اور میں نے اس میں کچھ کمنٹ کیا تھا ان کے چینل پہ. تو عامر حق صاحب سے بھی ان کی بات ہو چکی ہے, ان کا جو ایک پروگرام چل رہا تھا ایکس مسلم والا. ہاں آئے تھے, وہ آئے تھے, بالکل آئے تھے. اچھا انیل کی بات کر رہے ہیں, انیل آریہ. ہاں انیل جو لاکھ بھاگ گئے تھے مفتی صاحب کے چینل سے جب ڈیبیٹ ہو رہا تھا. جی تو بولے پھر ان سے میری کیا ہوا, کمنٹ میں ان سے ہمارا کمنٹ کے ذریعے سے بات ہونے لگا. تو بعد میں وہ بولے کہ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے تو نمبر شیئر کریں, نمبر سے بات کرتے ہیں. تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے ہماری بات ہونے لگی قریب گھنٹے پر. وہ بہت دلچسپی رکھتے ہیں, اچھے ہیں اس معاملے میں, لیکن ان کا نظریہ اپنا جو حساب سے کام کرتے ہیں. تو ان سے گھنٹوں بات ہوتی تھی, اسلام پہ اعتراض کرتے تھے, میرے بھی ذہن خراب کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب ایسے تو ویسے, وہ اپنے حساب سے کہتے تھے, ہم تو نہیں کہہ سکتے, ہمارے بڑے ہیں. تو میں بولا جائیے آپ ان سے پھر سے بات کریں. بولے ہم بہت بار ریکویسٹ کیے, ہماری کوئی بات ان سے نہیں ہو پا رہی ہے. تو اب تو راستہ کھلا, اب ان کو آنا چاہیے. میرے سے آج تک انہوں نے اس شکست فاش کے بعد جب سے وہ بھاگے ہیں آج تک کوئی رابطہ نہیں کیا. اچھا اور حضرت آپ سے جو شکست کھا کے جاتا ہے وہ اس کے بعد نام نہیں لیتا, یہ بھاگ جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کچھ نہیں ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ ڈیبیٹ ان سے کیسے ہوئی تھی. اب چونکہ ان کا ذکر آ گیا ہے, ہوا یہ تھا کہ میں اس زمانے میں اس طرح کے موضوعات کے اوپر یعنی لائیو اسٹریم نہیں کیا کرتا تھا. فیس بک کے اوپر میرے اکثر پروگرام آیا کرتے تھے, یوٹیوب پر زیادہ ایکٹیو نہیں تھا میں. سرجیکل اسٹرائک میں میری ایک سیریز چل رہی تھی, تو اس میں زیادہ تر پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے تھے, کچھ ریلیجس ایشوز بھی ہوتے تھے. تو بعض مرتبہ میں نے کسی یعنی میرے خیال سے خدا کی وحدانیت پر کچھ دلائل دیے ہوں گے. تو یہ جو شخص ہیں انیل, کیا نام ہے, انیل آریہ, تو ان کے فیس بک پیج فیس بک کی جو ان کی وال ہے وہاں پر ظاہر ان کے بڑے فالوورز تھے. وہ میری ویڈیو انہوں نے لگائی, اس کے پیچھے اس کے اوپر تنقید کرنے لگے, کرٹیسائز کرنے لگے, وہ چیزوں کے وہ تو ہر جگہ کرتے ہیں لوگ, اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے جو لوگ تھے فالوورز, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی انیل آریہ وہ بہت بڑی توپ ہے, ان کو قرآن کا بڑا علم ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مفتی یاسر سے ڈیبیٹ کریں. اور اس کے بعد ان کے لوگ آئے میرے پیج کے اوپر اور مجھے چیلنج دے دیا کہ بھائی انیل آریہ تیار ہیں اور آپ ڈیبیٹ کریں. میں نے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا, لیکن 2 دن تک کے انہوں نے دبا کر پریشر بنایا کہ نہیں آپ ڈر گئے. ٹھیک ہے بھائی, اگر آدمی مجبور ہو جاتا ہے بات کرنے سے تو ٹھیک ہے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال وہ بات ہوئی, 2 گھنٹے تقریباً ڈیبیٹ چلی, اور اس کو پھر ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا گیا. دنیا نے دیکھا کہ اس ڈیبیٹ کا کیا نتیجہ نکلا. جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ انیل آریہ نے اس خفت میں آ کر, اس شکست کی خفت سے یعنی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے اس پروفائل کو, فیس بک پروفائل کو ڈیلیٹ کر دیا تھا. اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے, آئی ڈونٹ نو. جی ہاں, وہ فیس بک پروفائل ڈیلیٹ ہو گئی تھی, وہ غائب ہو گئے تھے بالکل ایک دم ریڈار سے. لوگوں نے اتنا ان کو سنایا, یہاں تک کہ وہ جو مہندر پال آریہ ہے اس تک نے ویڈیو بنائی انیل کے خلاف کہ بھائی تجھے ضرورت کیا آ رہی تھی جانے کی. تو یہ آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہوں کہ ہمارے پاس نہیں آتے یہ لوگ. جی وہی میں کہہ رہا تھا. اس کے بعد سے جب سے آپ لوگوں کا یہ پروگرام چالو ہوا نا, تب سے اب ہم کو بھی, ہم لوگ تو کم پڑھے لکھے ہیں, وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے. تو جتنے اعتراض تھے سارے ہم لوگ خود جواب دے سکتے ہیں سن کے, موٹی باتیں. اور یقین مان ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, دوسرے کا نقل کر کے وہی رکھتے, باقی ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی ہے. تو وہ سب ان کو جواب مل چکا. اب میں ان کو فون کرتا ہوں تو فون ہی نہیں اٹھاتے. جی ہاں بالکل. انہوں نے ایک حرکت اور کی تھی, وہ یہ کہ جب وہ ویڈیو آ گئی اور لوگوں نے ان کو لان تان شروع کر دی, تو انہوں نے میرا واٹس ایپ نمبر, میرا پرسنل نمبر پبلک کیا. ٹھیک ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. اپنے فیس بک کے اوپر انہوں نے پبلک کیا, اور جو راجستھان اور ادھر ادھر کے جو ہنڈے تھے ان کو انہوں نے میرا نمبر دیا, اور ان لوگوں نے مجھے کال کرنی شروع کی, مجھے دھمکیاں دینی شروع کی. یہ حرکتیں تھیں انصاف کی. ٹھیک ہے, مجھ سے ڈیبیٹ ہارنے کے بعد. تو یہ ڈاکسنگ ان لوگوں نے کی ہے, اور وہ نمبر اس طریقے سے ظاہر ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آئے, شرطیں طے ہوئی, تو آبویسلی واٹس ایپ کے اوپر رابطہ ہونا تھا. تو باقاعدہ میرا نمبر جو ہے انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر فیس بک پر ڈالا, اور بہت سارے لوگوں نے پھر وہ اس نمبر کو استعمال کیا اور مجھے دبا کے کالیں کرنی شروع کی. ان میں سے بہت سے لوگوں کو مجھے بلاک کرنا پڑا.
اچھا میں یہاں حضرت توفیق بھائی سے پہلے بات کریں, یہ جو حضرت نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, میں اس اعتبار سے توفیق بھائی آپ بھی, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں میری ان سے کال پہ بات, یہ جتنے مسلمان ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں, آپ اپنی پرسنل ڈیٹیل نہ شیئر کریں, اپنے پرسنل نمبرز ان کے ساتھ نہ شیئر کریں. آپ سوشل میڈیا کی حد تک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, نالج ہے, بیک گراؤنڈ گرپ ہے ٹاپک کے اوپر, آپ کریں, مگر پرسنل ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہے ہیں کہ یہ کس حد تک آتے ہیں. دوسری بات حضرت, میرے خیال سے یہ آپ نے اس زخمی کو اتنا خون آلود کر کے وہ چھوڑا تو وہ ہمارے پاس آئے اور تھوڑی کی دیر چلے اور اس کے بعد پیکے ہو گئے, وہ نکل گئے, تو میرے سے بھی وہ نکل گئے, پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں, شکریہ بہت بہت. آج ہی صبح ایک پوسٹ کیے تھے, وہ کوئی ایکس مسلم, میں تو سنتا ہی نہیں, آپ لوگ بھی منع کرتے ہو, ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا, اور لیکن میں بار بار ایک بار یہ بھی کہتا ہوں, مریدو تمہارا بہت شکریہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ کرنے کے لیے. ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں, جو یقین بڑھا ہے آپ لوگوں کی محنت سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے, وہ شاید پہلے کم تھا, لیکن ابھی تو ایسا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ہم جم گئے اس پہ. سارے جواب بھی ملے. ایک بات پھر کر, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت